اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ واللہ علیم حلیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد موجود نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہیں ان کی چھوڑے ہوئے مالوں میں سے 1/4 ملے گا اس وصیت کے ادا کرنے کے بعد جس کی انہوں نے وصیت کی ہو یا دین کے ادا کر دینے کے بعد۔ اور تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ہے بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد موجود ہو۔ پس اگر تمہاری کوئی اولاد ہو، ان بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ہے بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد موجود نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد موجود ہو تو ان کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 8واں حصہ ملے گا اس وصیت کے ادا کرنے کے بعد جس کی تم نے وصیت کی ہو یا قرض کے ادا کر دینے کے بعد۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو اس حال میں کہ وہ کلالہ ہو، یا یہ کہ یا کوئی عورت ہو جو کلالہ صفت رکھتی ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر اس سے زائد ہوں تو یہ سب کے سب 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت کے ادا کر دینے یا قرض کے ادا کر دینے کے بعد، اس حال میں کہ یہ وصیت کرنے والا یا قرض کا اقرار کرنے والا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ رکھتا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے قوانین کو توڑے گا تو وہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ایسا عذاب ہے جو اس کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دے گا۔ وراثت کا بیان چل رہا ہے۔ کل والدین کے کیا حقوق ہیں اور بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں اس سلسلے میں احکامات آئے تھے۔ آج بھی چند لوگوں کا کیا حق بنتا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور میں نے کل یہ بات بتلائی تھی کہ جن لوگوں کا تذکرہ باضابطہ قرآن کریم میں ہے ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وراثت تقسیم انہی لوگوں کے درمیان میں ہوگا، جب ان سے بچے گا تبھی دوسرے کو
ملے گا۔ سب سے پہلی بات آج جو قرآن نے کہی وہ یہ ہے کہ دیکھو آج ہم حقوق بیان کر رہے ہیں میاں اور بیوی کا، میاں اور بیوی کا، میاں اور بیوی کا حقوق یہ بیان کیا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ کوئی اولاد موجود نہیں ہے تو اس صورت میں شوہر کو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا ملے گا، اور اگر اولاد کوئی موجود ہے تو شوہر کو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 ملے گا۔ ایک خاتون کا انتقال ہوتا ہے، وہ 100 روپے چھوڑ کر مر رہی ہے اور اس کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے اور اس کا شوہر موجود ہے تو شوہر کو 50 روپے مل جائیں گے، اور اگر اس کی کوئی اولاد بھی موجود ہے، بیٹا بیٹی موجود ہے، کوئی بھی ہے، تو اب اس کے شوہر کو 25 روپے ملیں گے۔ اور یہ ایک قاعدہ جو پہلے سے چلا اور وہ یہاں بھی ہوگا، اس نے اگر کوئی وصیت کر رکھی ہے تو وصیت کی ادائیگی پہلے ہوگی، اسی طریقے سے اگر اس نے قرض لے رکھا ہے تو قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی، اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے شوہر کو نصف یا ربع ملے گا حالت کے بدلنے کے اعتبار سے۔ اور اگر کسی شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اور یہاں بھی وہی دو صورت ہے، یا تو شوہر کی اولاد موجود ہوگی یا اولاد موجود نہیں ہوگی، اور بیوی موجود ہے، تو اگر شوہر کی اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، یعنی ایک شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، 100 روپے وہ چھوڑ کر مر رہا ہے، بیوی موجود ہے، کوئی اولاد موجود نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو 25 روپے اس میں سے دیے جائیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس حالت یہ ہے کہ کوئی بیٹا بیٹی اولاد بھی موجود ہے تو اب بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ کتنا ملے گا بیوی کو؟ ابھی 25 روپے مل رہا تھا، اب اس کو ملے گا 12.5 روپے۔ 100 روپے چھوڑ کر شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، اولاد بھی موجود ہے، تو اس کی بیوی کو دے دیا جائے گا 12.5 روپے۔ یہ ہو گیا میاں اور بیوی کا حق جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی قاعدہ لاگو ہوگا، اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے تو وصیت پہلے ادا کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ کوئی قرض اس نے لے رکھا ہے تو قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی۔ اس کے بعد قرآن کریم نے جس شخص کا حق بیان کیا ہے وہ ہے کلالہ۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ اصول ہو نہ فروع ہو، مطلب ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے، نہ اس کے والدین ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ ہوتا ہے ایسا، والدین کا انتقال ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اور اس کا کیا ہو رہا ہے؟ انتقال ہو رہا ہے، تو وہ جو مال چھوڑ کر مر رہا ہے اس کا حقدار کون ہوگا؟ تو کہا دیکھیے اس کی 2 صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے بھائی یا بہن ایک ہے، یعنی ایک یا تو بھائی یا ایک بہن اس کی موجود ہے، تو کہا اگر ایسی صورت ہوگی تو ان میں سے ہر ایک کو، یعنی یا بھائی موجود ہو یا بہن موجود ہو، تو اس کے مال میں سے 6واں حصہ اس بھائی یا بہن کو دے دیا جائے گا۔ یعنی 60 روپے چھوڑ کر مر رہا ہے تو 10 روپے اس بھائی یا بہن کو دے دیا جائے گا، باقی دیگر اسبات وغیرہ میں تقسیم ہوں گے، اور وہ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر لوٹ کر انہی کے پاس آئے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ باپ اوپر کوئی موجود نہیں ہے، نیچے بھی اولاد کوئی موجود نہیں ہے، لیکن بھائی بہن ایک سے زیادہ ہے۔ بھائی بہن اب تک تو ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو ہم نے کہا ان کو 6واں حصہ ملے گا، باقی اسبات میں تقسیم ہوں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی بہن کی تعداد ایک سے زیادہ ہے، تو کہا فہم شرکاء فی الثلث، تو یہ سب کے سب ایک ثلث میں شریک ہوں گے، یعنی خواہ 2 بھائی ہو یا 2 بہن ہو یا 2 سے زائد ہوں، تو ان کو ایک ثلث ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ ایک ثلث، یعنی 100 روپے اگر وہ چھوڑ کر مر رہا ہے تو 33 روپے میں ان لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، باقی مال اسبات میں جائیں گے۔ یہاں جو اس نے کہا کہ یا تو بھائی موجود ہو یا بہن موجود ہے، جو قرآن نے کہا، یہاں بھائی بہن سے مراد اخیافی بھائی بہن ہے۔ اخیافی بھائی بہن کے کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عینی بھائی بہن، نمبر 2 علاتی بھائی بہن، نمبر 3 اخیافی بھائی بہن۔
عینی بھائی بہن اس کو کہتے ہیں جو ماں باپ دونوں شریک ہوں، یعنی میرا ایک بھائی ہے، ہم دونوں کا باپ بھی شریک ہے اور ماں بھی شریک ہے، یعنی ایک ہی ماں سے ہم لوگ دونوں ہیں اور والد بھی ہم لوگ کے ایک ہی ہیں دونوں کے، تو یہ ہو گیا عینی بھائی بہن۔ اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں جو باپ شریک بھائی ہو۔ کیا مطلب؟ ماں تو الگ الگ ہے، ایک شخص کی 2 بیوی ہے، ان دونوں کی جو اولاد ہے وہ آپس میں اللاتی بھائی بہن ہے۔ کیوں؟ باپ تو شریک ہے لیکن ماں شریک نہیں ہے، اس کی ماں کوئی اور ہے، اس کی ماں کوئی اور ہے، یہ ہو گیا اللاتی بھائی بہن۔ اور اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں ماں شریک، جیسے ایک خاتون کا نکاح ہوتا ہے، اس سے اس کی ایک اولاد ہوتی ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے، پھر اس سے بھی ایک اولاد ہو رہی ہے، تو اب اس عورت کے جو 2 بیٹے ہیں یہ دونوں ماں شریک تو ہیں لیکن باپ شریک نہیں ہے۔ ایک کا باپ پہلا شوہر تھا جس کا انتقال ہو چکا ہے، اور ایک کا باپ دوسرا شوہر ہے جو ابھی موجود ہے، تو یہ کیا ہے؟ اخیافی بھائی بہن ہوئے۔ یہاں جو قرآن نے کہا کلالہ کے بارے میں کہ ان کے بھائی بہن موجود ہوں گے تو ان کو سدس دیں گے، اور ایک سے زائد ہوں گے تو ثلث دیں گے، یہاں اخیافی بھائی بہن مراد ہے۔ چونکہ اللاتی یا عینی بھائی بہن ہوں گے تو باضابطہ ان کا حصہ چھٹے پارے میں اسی صورت کے آخری آیت کے اندر آ رہا ہے، بالکل آخری آیت جو ہے وہ یستفتونک فی الکلالہ، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کے شروع ہونے سے پہلے، وہاں ان کا بیان آئے گا۔ یہاں بھی وہی قاعدہ بیان کیا گیا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ یہ سارا کام کب ہوگا؟ وصیت کے ادا کر دینے اور قرض کے ادا کر دینے کے بعد۔ لیکن یہاں قرآن نے ایک آگے چل کے ایک لفظ بڑھا دیا ہے جو تمام کو گھیرے ہوا ہے، تمام کے لیے شرط ہے، وہ کیا ہے؟ غیر مضار، یعنی یہ جس کا انتقال ہو رہا ہے یہ وصیت کر کے یا قرض کا اقرار کر کے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے بھائی، انتقال ہو رہا ہے، دیکھا اولاد ہماری زندگی بھر نافرمان تھی، ایسا کرتے ہیں کہ مال کے لیے ہم وصیت کر دیتے ہیں کہ بھائی مدنی مسجد میں جو ہے نا میرے مال کا 1/3 میں وصیت نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کرے گا تو وہ مانی بھی نہیں جائے گی، 1/3 جو ہے وہ کہاں دے دیا جائے؟ مسجد میں دے دیا جائے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اولاد کے لیے ہی وہ کیا کرے؟ وصیت کرنے لگے، تو ایک سے زائد وصیت، ایک ثلث سے زائد وصیت کرنا، یہ بھی مقصد کیا ہے اس کا؟ وارثین کو نقصان پہنچانا، نافذ نہیں ہوگا، اس کو 1/3 میں ہلائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ وصیت کر رہا ہے کہ بھائی میرے فلاں بیٹے کو جو ہے آپ لوگ 50 روپے دے دیں گے 100 روپے میں سے، باقی 50 میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے، تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے وارثوں کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، یعنی جو باضابطہ آپ کے چھوڑے ہوئے مال کا مالک بنے گا وراثت کے ذریعے، اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے، وصیت کریں گے تو وہ نافذ بھی نہیں ہوگی۔ چونکہ کیوں؟ اس کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی دوسری اولادوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر شرعی اعتبار سے تقسیم ہوتا تو اس کے بیٹے کو بھی وہی حصہ ملتا جو اس کے دوسرے بیٹے کو ملتا ہے، لیکن یہ اس کے حق میں فلاں بیٹے کے حق میں وصیت کر کے یہ چاہتا ہے کہ دیگر بیٹوں کا حق کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے، لہذا ایک تو یہ نہیں چلنے کا۔ غیر مضار، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے کسی وارث کے حق کو اور اس کو کم مال دلوانا چاہتا ہے، دوسرے کو زیادہ دلوانا چاہتا ہے، تو یہ چلنے والا، ایسی وصیت کو نافذ نہیں کی جائے گی۔ دوسری چیز قرض کا اقرار، قرض کی ادائیگی کیسے جانیں گے؟ اس کے اوپر قرض ہے، آدمی انتقال ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے نا اپنی اولاد کو بیٹھا کر بھائی دیکھو فلاں صاحب سے میں نے اتنا قرض لے رکھا تھا، یا فلاں صاحب سے میں نے اتنا قرض لے رکھا تھا، تو کہا یہ جو قرض کا اقرار کر رہا ہے اس سے بھی اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض کا اقرار صرف اس بنیاد پر کر رہا ہے تاکہ وارثین کو محروم کر دے، وہ دیکھ رہا ہے میرا انتقال ہو رہا ہے، میں اتنا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ میری اولاد ہے نافرمان، کہیں میری اس نے خدمت زندگی بھر کی نہیں، ایسا کرتے کہ فلاں کے لیے میں اقرار کر لیتا ہوں، وصیت تو نافذ ہوگی نہیں، ایسا کرتے کہہ دیں گے بھائی فلاں کے اوپر کیا ہے، فلاں سے میں نے 1 کروڑ روپے قرض گھر بنانے کے وقت لے رکھا تھا، یہ کہہ سکتا ہے وہ، اور مقصد کیا ہو؟ دیکھیے گا بھائی اتنا وہ قرض کا اقرار کر لیا کہ سارا کا سارا مال چلا جائے گا، تو اس کی بھی پوری جانچ پڑتال ہوگی باضابطہ کہ یہ جو اقرار کر رہا ہے وہ اقرار صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ ایک اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کا؟ اپنے وارثین کو محروم کرنا، اگر یہ مقصد ہوگا تو پھر اس کے اس قرض کے اقرار کرنے کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وصیۃ من اللہ، آخری میں قرآن نے کہا دیکھو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور اس کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تم سے زیادہ جاننے والا بھی اور تم سے ہی زیادہ وہ کیا ہے؟ بردبار ہے، لہذا اس نے جو قانون اور جو متعین کر رکھا ہے، اس نے جو حصہ مقرر کر رکھا ہے اصحاب الفروض کا، وہی عین
حکمت پر مبنی ہے. تم کل وہ آیت آئی تھی لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہیں یہ بالکل نہیں پتہ ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ قربت تمہارے سے کس کو ہے نفع پہنچانے کے اعتبار، یعنی آگے چل کر کون تمہارے لیے نافع ہوگا، کون تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدہ طے کیا ہے اور جو حصہ مقرر کیا اسی کے اعتبار سے تم وصیت کو تقسیم کر دو. اس کے بعد قرآن نے کہا، جو قرآن کا ایک عام اصول ہے، تمام قوانین کو بیان کرنے کے بعد آخری میں کہتا ہے دیکھو بھائی یہ میں نے اس لیے بیان کیا، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت سے نوازوں گا، اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. وہی کہا کہ دیکھو تلک حدود اللہ، یہ سارے کس کے قوانین ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ باغات عطا کر دیے جائیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے جس کو کل قیامت کے دن فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، وہی اصل میں کیا ہے؟ کامیابی ہے، اور اسی کو بڑی کامیابی کہی جا سکتی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور اس کے بنائے ہوئے قوانین سے آگے بڑھے گا، حد سے تجاوز کرے گا، اس کے قوانین کو توڑ کر آگے بڑھنا چاہے گا اور خرد برد کرنا چاہے گا مال کے اندر، اور صحیح طریقے سے وصیت کو تقسیم کرنا نہیں چاہے گا، بیٹیوں کی اور ماں کی اور عورتوں کا حق ہڑپنا چاہے گا، اور دوسروں کے لیے میت خود زیادہ اقرار کر کے قرض کا اور وصیت کا دوسرے وارثین کو محروم کرنا چاہے گا، تو وہ جان لے یدخلہ نارا خالدا فیہا، کہ اللہ اس کو ایسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کو پھر ایسی سزا اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے جس سزا کے ذریعے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. یہ تھا پوری وصیت کی سب سے بڑی آیت جو قرآن کریم نے نازل کی، اور اس کے اندر قرآن نے باضابطہ اصحاب الفروض کے حقوق اور ان کے حصے متعین فرما دیے ہیں. اس سلسلے میں ایک چیز اور جان لیں چاہیے کہ وراثت کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے اندر شریعت نے بہت زیادہ لچک رکھا ہے. لچک کیا ہے؟ لچک یہ ہے کہ ایک تو شریعت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ بھائی اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. میں نے کہا بتایا تھا آپ کو یہ پورا ایک فن ہے، علوم اسلامیہ کے اندر پورا ایک فن ہے میراث کے نام سے، فن فرائض کے نام سے باضابطہ پڑھائی جاتی ہے. سلسلے میں کئی کتابیں، اور پورا اس کو ایک سبجیکٹ کی شکل میں لوگوں نے مدون کر رکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ شریعت نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جو وارثین ہیں وہ آپسی رضامندی کے ساتھ جس طریقے سے بھی مال کو تقسیم کر لیں گے، شریعت اس کو اپروو کر دے گی. مطلب شریعت نے یہ طے کر رکھا تھا کہ بھائی بیٹی کو کے مقابلے بیٹا کو 2 گنا ملے گا، ماں کو فلاں صورت میں سدس ملے گا، فلاں صورت میں ثلث ملے گا، باپ کو فلاں صورت میں اتنا ملے گا، شوہر کو فلاں صورت میں نصف ملے گا، فلاں صورت میں ربع ملے گا، فلاں عورتوں کو فلاں صورت میں ربع ملے گا، اور فلاں حالت میں 8واں حصہ ملے گا. یہ جو ساری شریعت نے طے کر رکھی ہے، اگر تمام وارثین بیٹھ جائیں آپس میں اور کوئی جبر نہ ہو، کسی کو کسی بات پر مجبور نہ کیا گیا ہو، آپسی مشورے کے ساتھ اور آپسی رضامندی کے ساتھ جس طریقے سے بھی وراثت تقسیم کر لیں گے، شریعت اس کو جائز قرار دے دیتی ہے. اگر وہ لوگ طے کر لیں کہ بھائی یہ ایک مکان ہے، ایک زمین ہے، ایک گاڑی ہے، یہ ایک بھائی کا بھائی ایسا ہے کہ وہ فلاں گاڑی فلاں بھائی رکھ لیں، گھر آپ رکھ لیجئے، زمین ہم رکھ لیتے ہیں، پیسہ بہنوں کو دے دیتے ہیں، اس طریقے سے یعنی برابری سرابری کا یا کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں، بلکہ آپسی رضامندی سے ہر ایک کی رضامندی ہوگا. ٹھیک ہے، جو یہ مکان ہے اس کی جو بھی قیمت ہوگی، چاہے وہ مجھے ملنا تھا 1 کروڑ روپے حساب کے اعتبار سے مکان 85 لاکھ کا، لیکن میں اس پہ راضی ہوں، ہے نا، اور فلاں کو ملنا تھا 25 لاکھ، اس کو جو سامان مل رہا وہ مل جا رہا 50 لاکھ روپے کا، اس پر ہی میں راضی ہوں. اس طریقے سے آپسی رضامندی سے بھی اگر آپ تقسیم کر لیں گے تو شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے. شریعت اس سلسلے میں بہت زیادہ آپ کو پابند نہیں کرتی کہ آپ اسی اعتبار سے میراث کو تقسیم کریں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کو میراث تقسیم کرنا چاہیے، آپ کو اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے. خاص طور پر عورتوں کے حقوق آپ کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے سب سے پہلی آیت جو نازل کی، وراثت کا حقدار تو زمانے جاہلیت میں بھی میت کے وارثین کو مانا جاتا تھا، لیکن انہی وارثین کو مانا جاتا تھا جو مرد ہوں.
عورتوں کو میراث کا حقدار نہیں مانا جاتا تھا۔ باضابطہ قرآن نے یہ آیت نازل کر کہا کہ دیکھو جس طریقے سے مرد وارث ہوتے ہیں اور ہر مال میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں بھی وارث ہوں گی اور ہر مال میں ہوں گی۔ جو بھی میت چھوڑ کر مرے گا، ایسا نہیں ہے کہ میت ایسی چیزوں کو چھوڑ کر مر رہا ہے جس کا استعمال عام طور پر مرد حضرات کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے وارثین صرف کون ہوں گے؟ مرد ہی ہوں گے، بلکہ اس کے وارثین عورتیں بھی ہوں گی۔ چونکہ یہ بھی ایک تصور تھا کہ گھوڑا اگر چھوڑ کر مرا ہے، تلوار اگر چھوڑ کر مرا ہے تو اس کے بھائی عورت نہیں ہو سکتی، چونکہ عورت کے استعمال کی چیز ہی نہیں۔ کہا نہیں، ہر چیز کے اندر وراثت تقسیم ہوگی، اور جو ہم نے قانون بنا رکھا اس کے اعتبار سے آپ کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف ورزی کرو گے تو ہم تمہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آخر میں جو آپ نے کہا کہ لچک رکھا ہے کلام پاک میں، ایسا کہاں ریفرنس ہے کہیں؟ جی، شریعت نے اس کو باضابطہ طے کر رکھا ہے، یہ پورا ریفرنس بھی مل جائے گا، یہ پورا ریفرنس ملے گا آپ کو۔ شریعت نے باضابطہ اس کو پروو کیا ہے، یہ جو فن فرائض ہے پورا، اس کے اندر باضابطہ یہ باتیں موجود ہیں، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ یہ تو قرآن نے چند لوگوں کا حصہ بتایا اصحاب الفروض کا، اس کے بعد احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کے باضابطہ اس کو ایک فن بنا دیا گیا ہے، اور فن بنا کے باضابطہ کتابیں تیار کی گئی ہیں، اور باضابطہ سبجیکٹ میں داخل ہے۔ جو مفتی بنتے ہیں لوگ، افتاء کرتے ہیں، افتاء کے اندر باضابطہ سمجھ لیجیے آدھا سال میراثی پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں، ہمارا وہ مقصد نہیں ہے کہ کچھ ریفرنس ہوگا نا، جی ریفرنس کس جگہ پر یہ ہے یا کس جی ریفرنس بھی ہوگا، ریفرنس بھی آپ کو دے دیا جائے گا، ریفرنس بھی دے دیا جائے گا۔ وہ جو ہے نا، وہ ریفرنس کے ساتھ ہے کہ یہ ہم نے آج تک کہیں ہمارے نظر سے گزرا نہیں ہے کہ جیسے چاہیں ویسے بانٹ لیں۔ رضامندی کے ساتھ، آپسی رضامندی کے ساتھ جیسے چاہیں ویسے تقسیم کر لیں، اور اس کو شریعت جائز قرار دیتی ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے، وہ آپ کو بھی دے دی جائے گی کل انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں نے کل آپ سے کہا تھا